صلواتك عليه ولا أباه في هذه الطاعة وفي كل صاع وليا وحافظا وغيدا وناصرا ودليلا وحين حتى تسكنه أرضك طوعا تمته فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم على آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرضا وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآنه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، کعبہ مرکز ہدایت ہے. اس کے موضوع پر ہماری آج یہ دوسری مجلس ہے. بے شک ماشاءاللہ. بے شک اللہ نے بنایا پہلا گھر انسانوں کے لیے جو بہت ہی برکت یا بکا گھر ہے، جو عالمین کے لیے مرکز ہدایت ہے. ماشاءاللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ گھر اس اللہ کا گھر ہے جس کو تو گھر کی ضرورت ہی نہیں. ارے کیا کیونکہ نہ حیوان کو ضرورت ہوتی ہے، نہ پرندے کو ضرورت ہوتی ہے، نہ چرندے کو ضرورت ہوتی ہے، نہ درندے کو ضرورت ہوتی ہے، نہ فرشتے کو ضرورت ہوتی ہے. صرف اور صرف انسان کو ضرورت ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن اللہ نے پھر بھی کہا کہ یہ میرا گھر ہے. شاباش شاباش. گھر کی ضرورت صرف اور صرف انسان کو ہوتی ہے. گھر کس کو ہے؟ جس کے اندر کوئی آئے بھی اور جائے بھی. ارے کیا کہنا. جس کے اندر کوئی کھائے بھی پیے بھی. جس کے اندر کوئی سوئے بھی جائے گے. جس کے اندر کوئی کام بھی کرے. ارے کیا کہنا. گھر اس کو کہتے ہیں جس میں بچے کی ولادت کا انتظام ہو. ارے ارے کیا کہنا. اللہ تو اس ایک چھوٹے سے ایک کمرے کے گھر میں آ ہی نہیں سکتا، نہ سما سکتا ہے. اللہ تو اتنا بڑا ہے. اللہ تو کل شیء قدیر ہے. اللہ تو اتنا بڑا ہے. اللہ تو ایک کمرے کے چھوٹے سے گھر میں نہیں نہ آ سکتا ہے، نہ سما سکتا ہے. کعبہ
لیکن گھر اللہ کا ہے. رجب کو جب مولا کائنات کی ولادت کا وقت ہوا تو بیوی فاطمہ بنت اسد اپنے گھر سے اللہ کے گھر پہنچی. جیسے ہی اللہ کے گھر کے قریب پہنچی ویسے کہا جیسے اللہ کے گھر کے قریب پہنچی تو کعبے نے مسکرا کر کہا لو اہل بیت آ گئے. پھر دیوار شق ہوئی. پھر بیوی فاطمہ بنت اسد اور مولا علی کعبے کے اندر گئے. پھر دیوار دوبارہ سے بند ہو گئی. کھانا وہی پینا وہی. 3 دن تک کھانا جنت سے ہی آیا, پانی جنت سے آیا, اور سونا اللہ کے گھر میں. ارے صلوات. پھر جناب مولا علی گھر سے باہر گھر کے اندر آئے. مولا نے 3 کام نہیں کیے. 3 دن تک نہ روئے ہم اور 3 دن تک نہیں دودھ پیا اور 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی. جب مولا سے پوچھا گیا مولا آپ 3 دن تک روئے کیوں نہیں, جبکہ ہر بچہ اس دنیا میں آ کے جیسے روتا ہے, اگر نہ رویا تو کیا پتا چلا موت ہی موت یقیناً آ گئی اور وہ مردہ ہے. تو مولا نے کہا, مولا فرماتے کہ میں اپنی ماں کا ساتھی تھا, ساتھی بن کر علی کا کام نہیں کسی اور کا کام ہے. ساتھی بن کے رونا علی کا کام نہیں کسی اور کا کام ہے. نعرہ صلوات. اور وہ بتانا چاہتے تھے کہ ہر بچے دنیا میں آتا ہے, فطرت اس کی محتاج ہوتی ہے. جب مولا علی اس دنیا میں آئے تو انہوں نے کہا کہ فطرت میری محتاج نہیں بلکہ میری محتاج ہے. میں فطرت کا محتاج نہیں. تو اب مولا سے پوچھے مولا آپ نے 3 دن تک کیوں نہیں دودھ پیا؟ تو مولا نے کہا کہ میں اس دنیا میں خود نہیں آیا بلکہ مجھے کسی نے بلایا ہے. کس نے مجھے بلایا ہے؟ جب وہ مجھے کچھ کھانے کو دے گا تب میں وہ کھاؤں گا. کیوں؟ میں اس کا مہمان ہوں. جب وہ مجھے کچھ دے گا وہی میں کھاؤں گا. مولا علی دنیا کے پہلے وہ عظیم بچے, وہ پہلے عظیم انسان ہے
نہیں کھولی. تو مولا فرماتے ہیں جب میں کعبے کے اندر پیدا ہوا تھا تو مجھے معلوم تھا کہ کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں. میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری پہلی نظر بتوں پر پڑے اور میں بتوں کی پوجا کرنے لگوں. مولا یہ نہیں چاہتے تھے. نعرہ سلامات. مولا علی وہ پہلے عظیم آدمی ہیں جنہوں نے اپنی ماں کی زیارت سے پہلے رسول خدا کی زیارت کی. رسول خدا فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. النظر الی وجہ علی عبادت. علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. النظر الی کعبہ عبادت. کعبے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. اور کہا النظر الی قرآن عبادت. قرآن کے لفظوں کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. اللہ کا شکر کہ اللہ نے ہمارے جب مولا علی جب رسول خدا نے جیسے یہ کہا کہ النظر الی وجہ علی عبادت تو ویسے ہی ایک بندے نے کہا مولا جو لوگ اس مولا علی کے بعد آئیں گے جو لوگ مولا علی کے بعد آئیں گے وہ تو اس زیارت سے محروم ہو جائیں گے. تو کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. الحب علی نے بات علی سے محبت کرنا بھی عبادت ہے. نعرہ سلامات. تو کہا کہ اگر کوئی ایسا دن آ جائے جس میں ہم علی سے محبت نہ کر سکے تو مولا نے رسول نے کہا پریشانی اس کی بھی کوئی بات نہیں ہے. الذکر علی نے بات علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. جیو بیٹے جیو. اللہ کا شکر یہ ہمارے دلوں میں رسول کی محبت ڈالی اور اس علی کی جس کو کہا ہے رسول خدا نے الحب علی عبادت. علی سے محبت کرنا عبادت. ہمارا سلام ہو اس حر پر کہ جو پہلے یزید کی فوج میں تھا اب حسین کی فوج میں آ گیا. جب شب عاشور مولا امام حسین کربلا پہنچے تب زمین خریدی بالخیر میں لگائے دریائے فرات پر. تو دور سے دیکھا ایک لشکر آ رہے. وہ تو لشکر تھا تو ہر کا تھا. جب لشکر ہر قریب پہنچا کہا اس خیموں کو یہاں سے ہٹا دو. تو عباس نے نکلنے کا کہا خیمے سے کہ خبردار کسی کے یہ مجال ہوئی کسی نے حسین کے خیمے کو ہٹایا تو مولا امام حسین خود آ کے مولا باتیں کہنے لگے
हुर ने हुसैन के घोड़े की लगाम पकड़ी और कहा, हुर आप मेरे साथ आए, मैं आपको यजीद के पास ले जाऊंगा, आप यजीद की बैत करें। तो कहा, हुर खबरदार, जो तेरी मजाल ये हुई कि तुमने यजीद की मुझसे बैत करवाई। हुर मेरी एक बात सुन, तुम्हारी माँ तेरे गम में रोए, तेरी माँ तेरे गम में रोए। इस छोटी सी एक बात ने हुर को बदल दिया। और यजीद के लश्कर में से हटके हुसैन के लश्कर में आ गया। अब पूरी रात हुर परेशान रहा। तो जनाब हुर के बेटे ने कहा कि बाबा आप क्यों परेशान है? तो गुलाम ने भी यही कहा कि आगा आप क्यों परेशान है? तो कहा कि हमने बड़ा जुर्म किया है, हमने बहुत ही बड़ा जुर्म किया है। तो कहा, बेटा मेरे आंखों पर पट्टी बांधो और मेरे हाथ ऐसे बांधो कि जैसे कोई जुर्म करने वाले के बांधते हाथ। तो आंखों पर पट्टी बांधी, हाथ पीछे करके बांधे, जनाबे इमाम हुसैन के खेमे पर की तरफ गए। तो कहा, इमाम हुसैन ने कहा कि बेटा अली अकबर, भाई अब्बास, वो देखो सामने कौन आ रहे, वो देखो सामने हमारे मेहमान आ रहे। तो जैसे करीब पहुंचे, कहा कि हुसैन मुझे माफ कर, हुसैन मुझे माफी मिल सकती है। तो कहा, हुर तुम्हारा नाम माँ ने कैसा रखा है, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम कैसा रखा है? हुर की माँ ने आजाद होना, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, अल्लाह ने तुम्हें जहन्नुम से आजाद कर दिया। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।